السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ونس اگین ون کلک آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ہم نے CMS23 کے ٹیوٹوریل اسٹارٹ کیے تھے، لیکن کچھ ٹائم ہوا کہ اس میں مزید ویڈیوز نہ بنا سکیں کیونکہ ہم ڈے بائی ڈے اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، تو یہاں پر کافی چیزیں اپڈیٹ ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ میں بھی کافی چیزیں جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ون کلک اپنی ڈے بائی ڈے ہر چیز کو اپڈیٹ کرتی جا رہی ہے۔ یہاں پر اب ویب سائٹ بھی جو ہے نا چینج ہوا ہے۔ اس کی ویڈیو آلریڈی میں نے ڈیٹیل سے بنائی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اچھا، اور مزید جو ہے ہم ٹوٹوریلز جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی تھی اس میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہی میتھڈ ہے آپ کا کیمپس جو ہے CMS23 میں، تو آپ اس پہ کلک کریں، یہاں پر اپنی کیمپس آئی ڈی دیں، ٹھیک ہے۔ ون ڈیمو ہے، آپ کی جو بھی کیمپس ہے وہ اپنی کیمپس آئی ڈی انٹر کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دیں۔ یہاں پر انٹرفیس میں بھی کافی چینجز آئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریویس ٹوٹوریل میں میں نے ویڈیوز بنائے تھے وہ انٹرفیس چینج تھا، اور یہ چینج ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، انٹرفیسز کلرز وغیرہ ڈزنٹ میٹر، اس میں چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اگر پرانا والا، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو سافٹ ویئر میں اچھی فیچر یہ کہ آپ کوئی بھی ورژن میں پہلے رجسٹر ہو تو جو اپڈیٹ بھی ہوتے جا رہے تو وہ خود بخود آٹو جو ہے نا سب کے اپڈیٹ ہو جاتے۔ تو پریویس ٹوٹوریلز میں انٹرفیس چینج تھا، کچھ فیچرز نہیں تھے۔ یہاں پر یہ فیچرز، یہاں پر لنکس لگائے گئے ہیں، پہلے نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹ اسٹاف پورٹل، اس میں جو ہے نا کافی چینجز آئے ہیں۔ اس پہ بھی بات کی ہے میں نے آلریڈی، دو ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن مزید بھی اس میں چینجز آئے ہیں، تو اس پہ ایک اور نئی ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لاگ ان کریں۔ لاگ ان کرنے کے بعد یہاں پر آپ انٹرفیس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں بھی چینجز آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافی اپڈیٹ ہوا ہے CMS23، اس میں مزید جو ہے نیو فیچرز فیسلٹیز جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹ پہ بھی بات کی ہے، اسٹاف پہ بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ فائنانس میں ہم مزید اس کی ٹوٹوریلز بنائیں گے، ہم نے 2 ویڈیوز اس پہ بنائے تھے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں LMS پہ، ٹھیک ہے، کہ LMS پورٹل ہمارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لرننگ مینجمنٹ سسٹم، LMS مین لرننگ مینجمنٹ سسٹم، ٹھیک ہے۔ اب LMS میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم نے اسٹوڈنٹ کو پورٹل بنایا ہے، یہ جو ہم نے اسٹوڈنٹ کا اور اسٹاف کا، یہاں پر جو اسٹوڈنٹ اسٹاف کا پورٹل ہے، تو اس میں سے ہم نے یہ جو کالج اسٹوڈنٹ ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹس کے لاگ ان، ٹھیک ہے، یہاں پر کلاس سلیکٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس BSN بیچ نمبر 1 ہے، فرسٹ سیمسٹر ہے، سیکنڈ سیمسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہاں پر آل کرنا ہے، سب کو سینڈ کرنا ہے تو آل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے سب اسٹوڈنٹس کو، کچھ اسٹوڈنٹ کو سینڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے یس نو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے ان کو آپ نے SMS کے تھرو جو ہے نا یہ یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے نا یہ سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوزر نیم اور پاسورڈ جب آپ یہاں سے سینڈ SMS پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی واٹس ایپ پہ ان اسٹوڈنٹس کو سینڈ ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آٹومیٹکلی یہ پاسورڈ یہ آلریڈی یہاں پر بنائے گئے، لیکن یہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے، ایم ٹی ہوگا۔ جب آپ یہ کلک کریں گے یہ آٹو بن جاتے ہیں پاسورڈ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی ID ہے، اور یہ یوز کیسے کریں گے تو اس کی ویڈیو آلریڈی میں نے بنائی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز LMS، اسٹوڈنٹ کے لیے الگ ہے اور اسٹاف کے لیے الگ ہے، تو وہ آلریڈی ویڈیو اویلیبل ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فار ایگزامپل میں اینی ون اسٹوڈنٹ، اس اسٹوڈنٹ کا میں یہاں پر اگر پورٹل اوپن کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا پاسورڈ میں کاپی کرتا ہوں، یہاں پر 52
اس کی آئی ڈی ہے 52603 ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کا پاسورڈ اور اس کا لاگ ان کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویلکم بیک کلولی بی ایس این بیچ نمبر 1 سیمسٹر فرسٹ سیمسٹر. ٹھیک ہے، اس کا پروفائل ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی کافی چیزیں جو ہے مزید اپڈیٹ ہو چکی ہے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ یہاں پر نوٹس بورڈ ہے. ٹھیک ہے، اٹینڈنس ہے، جو اٹینڈنس کلاس ٹائم ٹیبلز ہے، سبجیکٹ اٹینڈنس ہے، یہ ہے ایل ایم ایس. ٹھیک ہے، اب ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم باقی جو فیچرز ہے اس کی آلریڈی ڈیٹیل سے ویڈیو اویلیبل ہے، آپ وہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایل ایم ایس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو اسٹینڈ بائی لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اسٹڈی مٹیریلز اپلوڈ کرتے ہیں. اسٹڈی مٹیریل سے مراد کیا ہے؟ اسٹڈی مٹیریل سے مراد یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو لیکچرز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیوز لیکچرز، یہاں پر آپ کو لکھا ہے اپلوڈ ڈاکومنٹس، آڈیو ویڈیو اسٹڈی مٹیریل. آپ کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ، آپ کے پاس کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اب یہ ٹیچرز جتنے ان کو ہم نے پورٹل دیا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا اپنی طرف سے فار ایگزامپل ان کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز مل گئے، وہ سینڈ کر سکتے، کوئز سینڈ کر سکتے، پریکٹس کے لیے پریپریشن کے لیے ایم سی کیوز سینڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز یا جو کرنٹ لیکچر اس نے لیا ہے بورڈ سے پکچر لے کر وہ اپلوڈ کر سکتے. تو جو اسٹوڈنٹس اویلیبل نہ ہو کلاس میں تو ان کا لیکچر بھی مس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو اپنے پورٹل پہ مل جائے گا. تو یہ ایک زبردست فیسلٹیز ہے. ایل ایم ایس جو ہے یہ ہمارا جو ماڈیول ہے سافٹ ویئر میں، اس میں اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب میکسیمم اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ہر قسم کے ایجوکیشن سیکٹرز میں واٹس ایپ کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. گروپس بنائے جاتے ہیں، یہ اس کا گروپ ہے، اس کا گروپ ہے، اور اس سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیفٹ کر لیتے ہیں، یا بار بار نوٹیفیکیشن کی وجہ سے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، یا پیرنٹ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ آفیشیل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ آپ کی پراپرٹی ہے اور اس میں نہ کوئی پرائیویسی ہے. یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا پورٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب تک یہ آپ کے یہ فرسٹ سیمسٹر کا بی ایس این اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل کسی بھی کلاس کا ہو، اور جب تک یہ آپ کے ساتھ پڑھتا رہے اور یہ 8 سیمسٹر تک یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا پورا ایل ایم ایس یہی پورٹل ہوگا اور اس میں سارا ریکارڈ یہاں پر اویلیبل ہوگا. اس کا اٹینڈنس، اس کا اسٹڈی مٹیریلز مطلب ویڈیوز، لیکچرز، فیس، فائنانس، اٹینڈنس، ہر چیز جو بھی آپ یہاں سے سینڈ کرتے ہیں. تو اس سے اچھی بات ہی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ایکسکیوز بھی نہیں کر سکتا سر میں گروپ میں نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. تو یہ ایکسکیوز ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آفیشیل ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک پورٹل ہے پرسنل، اور اس میں جو ہے نا ہر چیز اس کو ملتی ہے ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تو ایک آفیشیل آپ کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے. اس میں آپ جو ہے نا جو بھی سینڈ کرتے ہیں تو ایک سیکیور بھی رہتے ہیں، مطلب کہ آپ کو صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتے. ٹھیک ہے، باقی پبلک کے لیے وہ لیک نہیں ہوتے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا بھی اسٹڈی مٹیریل اپلوڈ کرے اس کا ریکارڈ بنتا ہے، یہاں سے پلے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پریویو بھی آپ کو دیتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی ہوتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے، اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کے ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ آپ جو ہے نا جو ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن ہوتا ہے وہ بھی آپ اس پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں کہ وہ پروفیشنل ہو، جو مطلب جاب کرتے ہیں لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں یا آپ کے کالج میں. تو اس کے لیے مطلب کہ آپ ان کو یہ ایک فیسلٹی دے سکتے ہیں، ایل ایم ایس والا ان کو پورٹل دے دے، ان کو اسٹڈی مٹیریل ملیں گے، ان کو ہر چیز جو ہے آن لائن ملیں گے. فار ایگزامپل آپ کے پاس عادت کشمیر سے یا گلگت سے یا بہت دور دور علاقوں سے، ایون کراچی سے، کہ وہ فزیکل نہیں آ سکتے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، لیکن آپ سے ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایگزام کے لیے آئے، یا ایگزام بھی ہمارے پاس آلریڈی سافٹ ویئر میں آن لائن ہے. تو آپ ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی گیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس فزیکل
اویلیبلٹی ان کے لیے پاسبل نہ ہو، اور ان کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں پر وہ سیکھ سکے، لرن کر سکے، اپنے کلاسز کو مینٹین رکھ سکے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت زبردست فیچر ہے. اس میں آپ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو ایک جو ہے نا ان کے لیے ایک اچھی فیسلٹی ہے کہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور ادارے کے لیے ایک بینیفٹس ہے کہ وہ جو ہے نا میکسیمم ایڈمیشن گیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فائدہ ہے. تو یہ ایل ایم ایس ہے. اس پہ آپ اسٹڈی مٹیریل کیسے اپلوڈ کرتے ہیں؟ سمپلی اگر آپ کلاس وائز کرنا چاہتے ہیں، گروپ وائز سے یا مراد یہ کہ اگر آپ سیمسٹر وائز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی لیکچر ہے فرسٹ سیمسٹر کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ سیمسٹر کو، ٹھیک ہے، اینی ون، تو پھر آپ نے یہ گروپ سلیکٹ کرنے. اگر آپ نے پورے کلاس کو کوئی چیز سلیکٹ کرنی ہے، بعض ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو پورے کلاس کے لیے یا کوئی مطلب امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو وہ آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سلیکٹ آل. اچھا، یہاں پر ایک پلس پوائنٹ اور بھی ہے. اگر ایسے اسٹوڈنٹ جو آپ مطلب ان کی فیس ڈیفالٹر ہے، فیس ٹائم پہ نہیں دیتے، تو ان کے لیے آپ نو کریں تو ان کو وہ اسٹڈی مٹیریل نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے آپ کی ریکوری کے لیے، ایک جو ہے ٹول کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے ریکوری کرے اس ترتیب سے. ٹھیک ہے، یہاں پر سمپلی آپ یہ ایرو بٹن سے کلک کریں. یہاں پر آپ لکھ کے فار ایگزامپل لیکچر نمبر 1. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 1. ٹھیک ہے، ٹائپس آف اناٹمی یا کچھ بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہاں پر مطلب کہ آپ کے ٹاپک لیکچر نمبر 1 ہو گیا، ٹاپک ہو گیا. اگر کوئی بک وغیرہ یوز کرتے ہیں ٹیچر تو اس کا ریفرنس بھی دے سکتا ہے، اس کا لنک بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، پورا ڈیٹیل یہاں پر چیپٹر وائز سبجیکٹ کے یہ جو لیکچر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں مطلب اس کا پورا ڈیٹیل جو ہے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بک ہے، یہ سب کچھ. یہاں سے وہ فائل سلیکٹ کر لے. ٹھیک ہے، سلیکٹ فائل. یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کریں، یہاں سے آپ وہ فائل چوز فائل پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، چوز فائل پہ جب آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے جو آپ کے پاس وہ ہے جو ڈاکومنٹ ہے، چاہے وہ آپ کے پاس جو ہے نا پی ڈی ایف میں ہو یا آپ کے پاس اس میں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو اپلوڈ کریں، امیج میں ہو، ویڈیو میں ہو، جس چیز میں بھی ہو، اس کو یہاں پر اپلوڈ کریں اور اس کو سیو چینجز کریں. اچھا، اچھی بات یہاں پر ایک اور بھی ہے. اگر آپ یہاں پر سیو پہ جب آپ نے کلک کیا تو یہ سیو ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کو یہاں پر شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے پورٹل میں یہ اپلوڈ ہو جائے گا. اچھا، یہ ہم نے بی ایس این بیچ نمبر 1. ٹھیک ہے، اس کے لیے اپلوڈ کیا. ٹھیک ہے، اچھی بات کیا ہے یہاں پر ہم نے اس کو لاگ ان کیا دوبارہ. یہاں پر ہم چیک کر لیں گے کہ اسٹوڈنٹس کو مل گیا کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رائٹ سائڈ پہ یہاں ایس ایم ایس کا آئیکن بنا ہوا ہے. یہاں سے مراد کیا ہے؟ ایس ایم ایس کے تھرو آپ ان کو ریمائنڈر بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ لیکچر جو ہے یہ اپلوڈ کیا گیا ہے، کائنڈلی آپ اس کو یہاں سے جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک جے پی جی امیج اپلوڈ کیا اور اس کا پریویو یہاں پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا پریویو ہے. تو یہاں پر آپ مطلب ریڈ بھی کر سکتے کہ میرا مطلب ڈاکومنٹ ہے، پی ڈی ایف ہے، پی این جی ہے، جی پی جی ہے، جو بھی ہے، ورڈ میں ہے، ایکسل میں. آپ اس کا پریویو کر سکتے ہیں. اگر ڈاؤن لوڈ نہ کریں تو یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہو. اور یہاں پر آپ نوٹس بھی ان کو دے سکتے اسی طرح ایل ایم ایس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اور یہاں پر آپ ایس ایم ایس سے کلک کر لیتے ہیں تو سب کو نوٹیفیکیشن اور لنک چلا جاتا ہے کہ آپ کا یہ سبجیکٹ کا یہ مٹیریل اپلوڈ کیا گیا ہے. کائنڈلی اپنا پورٹل لاگ ان کرو اور وہاں سے جو ہے نا آپ جو ہے اسٹڈی کنٹینیو رکھو. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایل ایم ایس ہے، بہت ایزی ہے، بہت زبردست ہے. اس میں بہت زبردست فیچرز ہے. اگر مزید بھی کوئی ایسی فیچر جو آپ کو چاہیے تو وہ ہم آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
کیونکہ ہم نے میکسیمم جتنے بھی سافٹ ویئر میں چینجز کیے وہ کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق کیے. تو آپ کا انسٹیٹیوٹ جو بھی جس ٹائپ کا بھی ہو، آپ کا نرسنگ ہو، پیرامیڈکس ہو، جو ٹھیک ہے، تو اس میں اگر آپ کو مزید ایڈوانسمنٹ چاہیے ایل ایم ایس میں تو وہ آپ ریکوائرمنٹ ہمیں دیں گے اور ہم آپ کو وہ بناتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو مزید بھی ایڈوانس کیا جاتا ہے. آلریڈی اس پہ کافی کام کیا گیا ہے، لیکن مزید بھی آپ اس میں کام کر سکتے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس میں مزید پھر نیکسٹ ماڈیول پہ بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.